جا سکے. تو آپ کی اتنی ساری ہندوستان میں برانچز ہیں, آپ کوئی آپشن دے سکتے ہیں اس پر میں جواب لوں, کیونکہ یہ آج کی بریکنگ نیوز ہو سکتی ہے اگر آپ نے اس کا صحیح ہمیں جواب دیا. لیکن میری ساتھی میناکشی کوئی سوال پوچھنا چاہتی ہیں آپ سے. میناکشی, آپ کا سوال. مولانا جی, آپ نے ابھی کہا کہ ایک قصہ آپ نے ایئرپورٹ کا بتایا کہ آپ چہل قدمی کر رہے تھے اور چہل قدمی کرتے وقت آپ کے من میں یہ شنکا آئی, آپ کو یہ ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا لباس دیکھ کر, داڑھی ٹوپی دیکھ کر کہ سیکیورٹی آ جائے اور آپ کو پکڑ لے اور آپ سے پوچھ تاچھ کرنے لگے. اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ سوسائٹی میں ایک ڈر بھی کریٹ کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو بیوقوف بھی بنایا جا رہا ہے. سوسائٹی کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, مسلمان کو نہیں, پوری سوسائٹی کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. جی, تو میں اگر ان دونوں سوالوں کو دونوں قصوں کو جوڑتے ہوئے آپ سے یہ پوچھتی ہوں, مسلمانوں کو ڈرا کون رہا ہے؟ حسین رضوی آپ سے بات کر رہے ہیں یا میناکشی جوشی آپ سے سوال پوچھ رہی ہیں, ان کی عید میری عید ہے, میری دیوالی ان کی دیوالی ہے, تو پھر یہ ڈر کس بات کا ہے اور کہاں ہے؟ ایک مہینے میں 24 انسیڈنٹس ہوئے ہیں, آپ کو معلوم ہے؟ صرف ایک مہینے میں 24 انسیڈنٹس ہوئے ہیں کہ اکیلے آدمی کو 20 آدمیوں نے 30 آدمیوں نے مل کر مارنا شروع کر دیا, ان میں سے کچھ مر بھی گئے. اور بدقسمتی سے جو لا انفورسنگ ایجنسیز کا جو ری ایکشن ہونا چاہیے اس طرح کے کسی انسیڈنٹس پہ, کسی کے ساتھ بھی ہو برا ہے, کوئی بھی کرے برا ہے, یہ ہے یا نہیں ہے نا یہ؟ لیکن یہ ایشو تو لا اینڈ آرڈر کا ہے نا بھائی, یہ تو آپ نے 20 اس کا تعلق ہندو مسلمان کسی بھی اور دھرم سے کیسے؟ ایگزیکٹلی, آپ نے بہت اچھی بات کہی. میرے ایک دوست نے یہ بات کہی تھی مجھے کہ کچھ انسیڈنٹس کو پوری سوسائٹی کا ریفلیکشن نہیں ہوتے. کچھ انسیڈنٹس میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ کچھ انسیڈنٹس پوری سوسائٹی کا ریفلیکشن نہیں ہوتے, اور یہ اس ملک کی میجورٹی سوسائٹی پر بھی لاگو ہوتا ہے اور مائنورٹی سوسائٹی پر بھی لاگو ہونا چاہیے, سب پہ لاگو ہوتا ہے نا. لیکن مسلمانوں کے معاملے میں اس کو دوسری طرح ہوتا ہے اور دوسروں کے معاملے میں دوسری طرح ہوتا ہے. یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. یہی میرے ملک کی خوبصورتی کیا ہے, یہاں ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہے, پر ابھی کریٹ ہو رہا ہے. کہ ٹیررزم کا قصہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے کہ سب مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہیں, لیکن سب ٹیررسٹ تو مسلمان ہیں. حالانکہ گنتی کو چھوڑ دیتے ہیں, نکسلائٹس کو چھوڑ دیتے ہیں, فلاں کو چھوڑ دیتے ہیں, فلاں کو چھوڑ دیتے ہیں, فلاں کو چھوڑ دیتے ہیں, نام گنائیں گے تو ٹائم جائے گا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے اس کو ختم کرنا ہے. اور میں نے ابھی بتایا آپ کو اگست کے مہینے کے اور یہ 24 جو میں بتا رہا ہوں یہ وہ نہیں ہے جو میڈیا کے تھرو جمع کیے گئے ہوں. میرے پاس ہر ایک کی ایسی ڈیٹیل موجود ہے کہ میں اس کو کورٹ میں لے جا سکتا ہوں کہ اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں. تو یہ انسیڈنٹ جب ہوتے رہیں گے اور پھر آپ بھی بحث میں, آپ اور رضوی صاحب, آپ اور رضوی صاحب دونوں مل کر کے اس کو یہ بتائیں گے کہ دیکھو یہ مسلمان ہی ایسا کر رہے ہیں, مسلمان ہی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے, تو مسلمان آئسولیٹ فیل کرے گا یا نہیں, سپریس فیل کرے گا یا نہیں؟ دیکھیے, میڈیا کو دوش دینا یہ ایک پرمپرا سی اب میں بالکل میں واپس لیتا ہوں, میں آپ کی بات واپس لیتا ہوں. آپ بالکل وہ فیل نہیں کیجئے, میڈیا نے مجھے بھی موقع دیا ہے آنے کا. میں اپنی بات ختم کر رہی ہوں. بس میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب مولانا صاحب یہ کہیں گے کہ انہیں ایئرپورٹ جیسی سرکشت جگہ پر بھی ڈر لگتا ہے تو عام مسلمانوں تک بھی یہ میسج جاتا ہے. ہاں بالکل, عام مسلمان یہ فیل کر رہا ہے. میں عام مسلمان کی زبان بول رہا ہوں. اگر میں نہیں بولوں گا عام مسلمان کی زبان تو اور کون بولے گا؟ پھر فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا محمود مدنی, ان کی آرگنائزیشن جمعیت علماء ہند دیوبند جیسے آرگنائزیشن کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کے لیے؟ خاص طور سے سوسائٹی کا ایک بڑا حصہ مسلمان ہے, اور خاص طور سے اگر اتر پردیش کی ہم بات کر لیں 20% کی آبادی قریب اس کی ذرا تلخیوں کا وہ ڈر اس کے اندر سے کیسے ختم کریں گے؟ ذرا تلخیوں کا مزہ لو تو جانے, ہماری طرح دل لگا لو تو جانے, پہاڑوں کو ہم نے اٹھایا ہے دل پر. رضوی صاحب, پہاڑوں کو ہم نے اٹھایا ہے دل پر, تم ایک کنکری بھی اٹھا لو تو جانے. ستم سہتے جاؤ, ستم سہتے جاؤ, وفا کرتے جاؤ. تڑپتا ہو دل اونڈے آتے ہوں آنسو, اور اس حال میں مسکرا لو تو جانے, ذرا تلخیوں کا مزہ لو تو جانے. دیکھیے, مسلمانوں کی وراثت پر میں نے بہت کام کیا ہے, اور انڈیا ٹی وی پر ایک بہت کامیاب شو بھی میں نے دیا اس پہ, اور مجھے خبر ہے کہ دیوبند سے لے کر کے غازی آباد کے لونی تک کیسے مسلمان عالموں کی لاشیں ہر ایک پیڑ پر لٹکی ہوئی تھی, کس طرح کی خدمت انہوں نے انجام دی. لیکن آج کے وقت کی بات ہو رہی ہے,
اور ابھی جو میناکشی کے سوال سے پہلے میں نے آپ سے جو بات پوچھی تھی، اگر سوسائٹی کو ایز اے ہول سوسائٹی کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، مسلمان اتنا سپریس ہے، تو کیا مولانا محمود مدنی، جن کا ایک سیاسی چہرہ بھی رہا ہے کچھ وقت پہلے تک، ابھی کے وقت میں شاید اس طریقے سے آپ ایکٹیو نہیں ہیں، تو کیا سوسائٹی یہ امید کر سکتی ہے کہ آپ کوئی آپشن دے سکتے ہیں، کوئی وکلپ پیش کر دیکھیں، سکتے ہیں؟ ایک ملک میں ضرورت ہے، ایک بہت بڑا گیپ ہے، ایماندار، نشٹھاوان، سچے، مخلص، ہم لوگ کہتے ہیں نشٹھاوان ہی کر لیں، ایسے پولیٹیکل پارٹی اور سسٹم پولیٹیکل پرسنالٹیز کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے ملک میں یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے، اویلیبل نہیں ہے. اور آف کورس اگر کچھ لوگ اچھے لوگ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر کے ایسا کچھ کریں، تو وہ اچھے لوگ مدنی صاحب کیوں نہیں ہو سکتے؟ نہیں، وہ ہر ایک آدمی کا کام کرنے کا الگ الگ وہ ہوتا ہے، ہمارا نہیں ہے، نہیں کر سکتے ہیں، ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن یہ کہ ضرورت ہے، اس کو مانتا ہوں. ٹھیک ہے، چلیے اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. مظفر نگر کے دنگوں کا بھی ذکر کر لیتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ 8 سال میں صرف 7 لوگوں کو اس میں دوشی قرار دیا گیا.